بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رفیق رضوی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹرو سٹوریز، سچی کہانیاں۔ تمام نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ناظرین و سامعین، آج کی ہماری گفتگو بڑی مزیدار ہے، جس میں ہم سنائیں گے آپ کو ایک خطرناک کہانی۔ ناظرین و سامعین، تمام چاہنے والوں سے یہی گزارش ہے کہ وہ ذرا اپنے آپ کو بستر میں لپیٹ لیں اور ہماری اس کہانی کا خوب مزہ اٹھائیں۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہوگا پرانی حویلی۔ اس دن مجھے کافی دنوں کے بعد فرصت ملی تھی۔ میں نے صبح کا ناشتہ کرنے کے بعد سوچا کہ شکار کا شوق پورا کیا جائے۔ چنانچہ میں نے فوراً اپنی رائفل اٹھا کر کارتوس لوڈ کیے اور جنگل کی طرف چل پڑا۔ جنگل میں ابھی اندھیرا تھا، اگرچہ کہیں کہیں سے روشنی آ رہی تھی، مگر زیادہ تر جنگل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے ابھی تھوڑا سا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ سایہ دار درختوں کے درمیان سے ایک سایہ نکل کر میری طرف آتا دکھائی دیا۔ میں نے ڈر کے خوف سے ایک دم ٹارچ چلائی اور جیسے ہی میں نے ٹارچ کی روشنی سے اسے دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ میرے سامنے ایک آدمی سفید لباس میں تھا اور اس کا صرف جسم تھا جبکہ سر غائب تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ بہرحال میں نے رائفل سے خطرے کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ابھی میں نے کچھ کرنے کا فیصلہ کر ہی رہا تھا کہ اچانک وہ بولا، مجھے میرا دھڑ لا دو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، میں آپ کا دھڑ کہاں سے لا کر دے سکتا ہوں؟ اس نے میری طرف اشارہ کیا۔ میں نے دیکھا کہ کافی فاصلہ پر ایک غار موجود ہے۔ اس کا اشارہ شاید اس ہی کی طرف تھا۔ مجھے اپنا شکار بھول گیا، میں اس کے جنگل میں پھنس گیا۔ بہرحال میں نے اپنی رائفل گلے میں لٹکائی اور غار کی سمت بڑھ گیا۔ وہاں گھپا اندھیرا تھا۔ جیسے جیسے میں آگے بڑھ رہا تھا، اندھیرے کی دلدل میں دھنستا ہوا چلا جا رہا تھا۔ آخر جب میں دھڑ کی تلاش میں ناکام ہو گیا تو باہر چلا آیا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے سوچا جان چھوٹ گئی۔ میں نے شکار کا پروگرام ختم کر دیا اور واپس چل دیا۔ دن گزرتے رہے اور اس خوفناک واقعے کی یاد آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئی۔ میں ایک سفر کر رہا تھا، مجھے یوں محسوس ہوا کہ کوئی میرے ساتھ چل رہا ہے۔ میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا، مگر جب کسی نے میری جیب میں ہاتھ ڈالا تو میں چونک پڑا۔ میں نے جیب سے پرچی نکالی تو اس پر لکھا ہوا تھا، مجھے میرا دھڑ لا دو۔ یہ پڑھ کر میں کانپ اٹھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ اس نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا۔ میں نہیں جانتا کہ میں کیا کروں۔ اچانک ایک اشتہار پڑا جو میری حویلی میں ایک رات بسر کرے گا، وہ حویلی اسی کی ہو جائے۔ میں نے یہ اشتہار پڑھا تو دیے گئے ایڈریس پر پہنچ گیا۔ وہاں مجھے ایک عجیب و غریب آدمی سے واسطہ پڑا۔ اس نے مجھے ایک نظر دیکھا اور مجھے لے کر کچھ فاصلہ پر موجود حویلی تک چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر حویلی کے اندر داخل ہو گیا۔ جیسے ہی میں نے حویلی کی جانب قدم رکھے اور پھر میں حویلی میں داخل ہو گیا، وہاں عجیب و غریب آوازیں گونجنے لگی اور کچھ اس طرح کا ماحول بن گیا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ اچانک میرے سامنے عجیب و غریب لوگ آ گئے۔ میں نے ان سے مقابلہ کرنے کے اپنی رائفل کو سیدھا کیا ہی تھا کہ میری بندوق میرے ہاتھ سے نکل کر دور جا گری۔ یہ دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے، میری آنکھیں بند ہو گئی۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں بند کی، مجھے دھڑ کٹا شخص نظر آیا۔ میں نے خوف سے چیخ مارتے ہوئے آنکھیں کھول دی۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو مجھے سامنے ایک دھڑ نظر آیا۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے وہ دھڑ اٹھایا اور باہر کی طرف بھاگا۔ ابھی میں تھوڑے ہی فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ کسی چیز سے ٹھوکر لگی اور وہ دھڑ میرے ہاتھوں سے ٹوٹ کر ہوا میں اچھل گیا اور ساتھ ہی ہوا میں کسی نے وہ دھڑ لے لیا اور غائب ہو گیا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا تھا۔ اس نے حویلی سے باہر نکلنے کا فیصلہ ہی کیا اور جیسے ہی حویلی سے باہر نکلا تو حویلی میں آگ لگی اور میرے سامنے جل کر گزر ہو گئی۔ میں کچھ دیر وہاں کھڑا رہا اور پھر اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔
ناظرین و سامعین، یہ ہماری پرانی حویلی کا واقعہ تھا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت ہے۔ اللہ نگہبان۔